السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ ناظرین، جادوگر، ہم یہ تو بات کرتے رہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ جانتے بھی ہیں کہ جادو یہ کفر ہے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے، اور جادو کرنے والا، کروانے والا یہ غلط غیر شرعی طریقے کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا عمل کرتے ہیں، اور جو جادو کرنے والا ہے اس کے اس عمل کو کفریہ عمل قرار دیا گیا ہے اسلام میں، اور جادوگر کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کو مان لیتا ہے، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین، اب سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی شخص جادوگر ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بڑے سارے لوگ داڑھیاں رکھی ہوتی ہیں، بال لمبے رکھے ہوتے ہیں، وضاحت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے بڑا یہ شریعت پر عمل کرنے والا شخص ہے۔ ظاہری وضاحت ایسی ہوتی ہے کہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا ہے، اور بڑے سارے لوگوں نے اپنے ناموں کے ساتھ ایسے القابات لگا رکھے ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر عام شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص قرآن اور حدیث کے ساتھ لوگوں کا علاج کرنے والا ہوگا۔ تو ناظرین، اگر کسی کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، اس کے پاس اگر طریقہ کار یہ ہے جو آج کی ہم ویڈیو کے اندر بتا رہے ہیں، اگر اس کا ایسا کوئی طریقہ ہے تو اس سے بچیں، یقین کر لیں کہ یہ شخص جادوگر ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص جادوگر ہے؟ ناظرین، یہ ہمارا زندگی کا تجربہ، 17 سال کا جو میرا ایکسپیرینس ہے، اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے اور ایسے لوگوں سے بچ سکیں کہ جو جادو کرنے والے ہیں۔ پہلے نمبر پر، اگر آپ سے کوئی شخص علاج کرنے والا، روحانی علاج کرنے والا، اگر آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، جو بھی شخص مریض کا نام، مریض کی والدہ کا نام پوچھتا ہے، سمجھ لیں یہ جادوگر ہے۔ مریض کا نام، مریض کی والدہ کا نام، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر وہ مریض سے اس کے ناخن مانگتا ہے یا قدموں کی مٹی مانگتا ہے کہ یہ لا کر دیں، اسی طرح سے بال مانگتا ہے مریض سے، اپنے ناخن لا کر دیں، اپنے بال لا کر دیں، یا اپنے قدموں کی مٹی لا کر دیں، سمجھ لیں کہ یہ شخص بھی جادوگر ہے، جو بظاہر قرآن و حدیث سے عمل کرنے والا معالج کہلاتا ہے، لیکن یہ جادوگر ہے، شیاطین سے کام لے رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کاغذ پر کوئی شکلیں بناتا ہے، مختلف بتوں کی شکلیں بناتا ہے، شکلیں بنانے کے بعد ان سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں ناظرین، گلے میں تعویذ ڈالا ہوا ہوتا ہے، تعویذ لٹکایا ہوتا ہے، تعویذ پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ یا حامان، یا قارون، یا فرعون، یا نمرود۔ یہ سارے کون تھے؟ یہ نمرود کون تھا؟ یہ فرعون کون تھا؟ یہ حامان کون تھا؟ یہ سارے بدمعاش تھے، اللہ کے نافرمان تھے۔ نمرود ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا، اپنے آپ کو رب کہلانے والا تھا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابل کھڑا ہونے والا تھا، جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا۔ اب ان کے نام لکھ کر، بظاہر ایک شخص بڑا دیندار نظر آ رہا ہے، ان کے نام لکھ کر تعویذ بنا کے گلے میں لٹکانے کے لیے کہہ رہا ہے، یا کوئی شکلیں بنا کر ان کے اوپر مدد مانگ رہا ہے، ساتھ لکھا ہوتا ہے فلاں ہماری مدد کر، فلاں ہماری مدد کر، فلاں ہماری مدد کر۔ اگر کوئی کاغذ پر ایسی شکلیں بناتا ہے، پھر ان سے مدد مانگی گئی ہوتی ہے، ایسا کچھ بناتا ہے، سمجھ لیں کہ یہ عمل کرنے والا شخص بھی اگر وہ پہننے کے لیے دیتا ہے، یا آپ کو کہتا ہے جا کے اپنے گھر میں رکھ لیں، یا ان کو پئیں، یا ان کی دھونی بنائیں، ایسا کچھ بھی کہتا ہے،
تو سمجھ لیں کہ یہ عمل کرنے والا شخص بھی جادوگر ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص تعویذ دیتا ہے، تعویذ بند ہے، ہمیں پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ تعویذ لے جائیں، لے جا کر آپ نے صبح و شام اس کی دھونی لینی ہے، گھر کے اندر ان کو جلانا ہے۔ اب دھونے کے لیے جو تعویذ دینے والا شخص ہے یہ شخص بھی جادوگر ہے۔ اسی طرح سے اگر دفن کرنے کے لیے کچھ چیزیں دیتا ہے کہ یہ سری ہے، یہ پائے ہے، یہ چیزیں ہیں، آپ لے جائیں، جا کے آپ قبرستان میں دفن کر دیں، کسی جو تازہ قبر بنی ہو فلاں فلاں، ایسا اگر کوئی عمل بتا رہا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ شخص بھی جادوگر ہے، جادوگری کرتا ہے، جو آپ سے ایسا عمل کروا رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص گزشتہ یا آئندہ کے احوال بتاتا ہے، لوگ جا رہے ہیں جی ہمیں بتائیں، وہ کہتا ہے آپ نے 1 ہفتہ پہلے یہ کیا تھا، 2 ہفتے پہلے یہ کیا تھا، آپ کے ساتھ یہ پرابلمز ہیں، آپ کا بیرون ملک جو سفر ہے وہ اچھا نہیں رہے گا، ایسی خبریں دینے والا، ماضی کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں ایسی بھی بات کرنے والا اگر کوئی شخص ہے، سمجھ لیں کہ یہ شخص دین کا لبادہ اڑے ہوئے شیطان کا چیلا ہے، جادوگر ہے، اللہ کا نافرمان ہے اور اللہ کا باغی ہے اور کفری عمل کرنے والا شخص ہے۔ اسی طرح سے خوشبو سے اگر کوئی منع کرتا ہے، آپ نے خوشبو نہیں لگانی، ایک ہے خواتین کو منع کرنا، یہ تو نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ خواتین گھر سے باہر جاتے ہوئے خوشبو لگا کر نہ جائیں۔ اس کی وجہ نبی علیہ السلام نے جو آپ علیہ السلام نے بیان کیا وہ فرمایا کہ یہ عورت جو خوشبو لگا کے جاتی ہے، ان المرأة اذا استعطرت فمرت بمجلس فہی زانیہ فہی کذا وکذا وہی زانیہ، جو عورت خوشبو لگا کر جاتی ہے، کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے، تو ایسی عورت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت زانیہ ہے، یہ بری عورت ہے۔ کیوں؟ لوگوں کو اپنی طرف یہ کھینچ رہی ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، خوشبو لگا کے گھر سے باہر جانا اگر کسی عورت کے لیے، یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان۔ گھر کے اندر اپنے خاوند کے لیے خوشبو لگا سکتی ہے عورت، باہر لگا کر نہ جائے، لیکن اگر کسی مرد کو منع کیا جا رہا ہے کہ جی آپ خوشبو نہیں لگائیں گے، آپ نے خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، مرد اللہ کے نبی علیہ السلام تو خوشبو کو پسند کرتے تھے، آپ علیہ السلام تو خوشبو لگاتے تھے، اب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، جو اللہ کے نبی کی سنت سے روکنے والا ہے وہ کس طرف بلا رہا ہے؟ ایک شریعت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے، وہ پہنچانے والے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شریعت نے تو بتایا کہ خوشبو لگائیں، اس کا استعمال کریں۔ اگر اس سے کوئی منع کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص بھی جادوگر ہے، شیاطین کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے کوئی جانور ذبح کرنا ہے، مرغا ذبح کرنا ہے، بکرا ذبح کرنا ہے، حلال جانور یا کوئی حرام، آپ بھی اس کو لائیں، اس کو اس طرح سے اس کے سیلی لے جائیں فلاں فلاں، اگر حلال جانوروں کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے جانور کو چھری پھیرنی ہے، ذبح کرنا ہے، مگر اس پر تکبیر آپ نہیں پڑھیں گے، اگر ایسا کوئی کہہ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ شخص بھی جادوگر ہے، جو آپ سے جانور کو ذبح تو کروا رہا ہے مگر اس پر تکبیر پڑھنے سے روک رہا ہے۔ آپ نے جانور ذبح کرنا ہے، قبرستان میں پھینکیں، دریا میں پھینکیں، ویرانے میں پھینکیں، یہ عمل کروانے والا شخص بھی جادوگر ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی جانور کی ہڈی یا سری مانگتا ہے کسی پرندے کی، فلاں جانور کی ہڈی لے کر آئیں، جیسے بعض لوگ آپ جی اونٹ کی ہڈی لے کر آئیں، اونٹ کی ہڈی لے کر آئیں، اس پر ہم عمل کریں گے۔ اب اونٹ کی ہڈی پر کیا عمل کریں گے؟ وہ ایسا بتانے والا شخص جو کہتا ہے کہ آپ کوئی فلاں جانور اس کی ہڈی ہمارے پاس لے کر آئیں، یا کسی جانور کی سری مانگتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ایسا شخص بھی جادوگر ہے، قرآن و حدیث سے علاج کرنے والا نہیں ہے۔ بظاہر اس نے کتنا ہی اچھا لباس پہنا ہوا ہو، وضع قطع کتنی اس نے دینی بنائی ہوئی ہو، یہ شخص جادوگر ہے اور شیطان کی طرف دعوت دینے والا ہے اور شیطانی اعمال آپ سے کروانے والا ہے۔ اسی طرح سے گھروں کے اندر تعویذ، آپ اپنے گھر کے اندر یہ تعویذ دبائیں، فلاں ہڈی لے جائیں، جا کے گھر کے فلاں کونے میں آپ دبا دیں، ایسا اگر کوئی دیتا ہے، تعویذ دیتا ہے یا کوئی ہڈی اس پر کوئی لکھائی کر کے دیتا ہے، کچھ لکھ کر دیتا ہے، آپ گھر کے اندر گھر کی دہلیز میں اس کو آپ دفن کر دیں، دروازے کے اندر والی سائڈ پہ، باہر والی سائڈ پہ، ایسا کوئی بتاتا ہے، یہ شخص بھی جادوگر ہے۔ اور اسی طرح سے
کوئی تعویذ دیتا ہے، آپ یہ تعویذ لے جائیں، صبح آپ نے 10 جوتے مارنے ہیں، دوپہر کو آپ نے اتنے جوتے مارنے ہیں، شام کو آپ نے اتنے جوتے مارنے ہیں، یہ جو تعویذ دینے والا ہے یہ شخص بھی جادوگر ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ نے یہ اشیاء، کوئی ہنڈیا، کوئی اس طرح کا پتلا، سوئیاں لگا ہوا، کوئی ایسی چیز دیتا ہے، جا کے آپ نے قبرستان میں پھینک کر آنا ہے، آپ نے اس کو قبرستان میں پھینکنا ہے۔ بعض لوگ سریاں، پائے یہ پھینکوانے کے لیے جا کر قبرستان میں پھینک دیں۔ کیوں بھائی؟ جب آپ قبرستان میں پھینکیں گے ہوگا کیا؟ شیاطین خوش ہو جائیں گے، آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ جنات کو خوش کرنا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ سری، یہ پائے، فلاں چیز آپ لے جائیں، جا کے قبرستان میں پھینک آئیں، تو ایسا بتانے والا شخص بھی جادوگر ہے۔ تو ناظرین، آج جو ہم نے علامات بتائی ہیں، 12 علامات ایسے شخص کی کہ جو جادوگر ہے، جو یہ اعمال کرواتا ہے کسی سے، سمجھ لیں کہ یہ شخص بظاہر کتنی اچھی شکل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، اور بظاہر اپنے آپ کو الحاج کہلاتا ہو، دیندار کہلاتا ہو، قرآن و حدیث کے ساتھ علاج کرنے والا کہلاتا ہو، اگر ایسا شخص ہے جو ان علامات ان کے ساتھ متصف ہے، یہ اس کے اندر عادات موجود ہیں، یہ اس کی علامات موجود ہیں، ایسے وہ عمل کر رہا ہے، تو وہ شخص جادوگر ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، اور ہمیشہ ہمیں قرآن اور حدیث اس سے اپنا علاج تلاش کرنا چاہیے، اور ایسے معالجین کے پاس جائیں جو قرآن و حدیث سے علاج کرتے ہوں۔ تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام ہمارے مسلمان مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں ہمیں رکھیں۔ ناظرین، ہماری ویڈیوز جو ہم یہ اپلوڈ کرتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہم بتائیں ایسے طریقے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنا علاج کر سکیں، اپنے مریضوں کا علاج کر سکیں، اور جادوگروں سے بچ سکیں، قرآن و حدیث کے ساتھ اپنا علاج کریں، اپنے عقیدے کو محفوظ رکھیں۔ تو ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ اپنے کمنٹس کیا کریں، اور اسی طرح سے ان کو آگے شیئر کریں، اور جو ہمارے ویڈیوز دیکھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ یہ خیر کا عمل ہے، اور ہمیں ایک گائیڈ لائن دی جاتی ہے، ہمیں سمجھایا جاتا ہے، ان کو چاہیے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔